میں آئی جی ایف سی بلوچستان نارتھ میجر جنرل چودھری امیر اجمل کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی مدعو کیا۔ معزز حاضرین، قائد اعظم محمد علی جناح کی دور اندیش قیادت، محنت اور مسلسل جد و جہد کے باعث 14 اگست 1947 کو ہم ایک آزاد مسلم ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ ملک ہمیں بے شمار قربانیوں کے بعد نصیب ہوا ہے۔ اس جد و جہد آزادی میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سحر انگیز قیادت، ویژن اور ہمارے آباء و اجداد کی بے مثال خدمات تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی ہیں۔ مسلمانان بر صغیر کے لیے ایک جداگانہ وطن قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا اصل مقصد تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے سکون اور آرام اور برطانیہ کی عیش و عشرت کو خیر باد کہہ کر بر صغیر کی طرف عازم سفر ہوئے۔ خواتین و حضرات، موجودہ صوبائی حکومت کی ہر ممکن کوشش ہے کہ پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے تعاون سے بلوچستان کو امن اور ترقی کی راہ پر گامزن کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ دنیا کی معروف اور منفرد گوادر پورٹ، سیندک اور ریکوڈک سمیت لاتعداد معدنیات کے ذخائر سرزمین بلوچستان میں پائے جاتے ہیں۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے سمیت ڈیموں اور شاہراہوں کی تعمیر اور دیگر اہم منصوبوں پر کام ترجیحی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے۔ صوبے کی ترقی اور اس جانب توجہ مبذول کرانے کے حوالے سے پاک فوج اور فرنٹیئر کور کا کردار نہایت ہی اہم رہا ہے۔ تعلیم، صحت، سپورٹس فیسٹیول سمیت سیلاب میں مدد و دیگر قدرتی آفات میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ معزز سامعین، یہ امر حقیقت ہے کہ بلوچستان کی محرومی کی ایک اہم وجہ ناکافی ترقیاتی سرمایہ کاری ہے۔ موجودہ نگران حکومت نے بلوچستان کے عوام کی مدد کے لیے مثبت اقدامات اٹھائے ہیں، جیسا کہ بلوچستان میں صحت کارڈ کا اجرا یہاں کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں تعلیم، صحت، ترقیاتی کاموں پر بھرپور توجہ دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اقتصادی راہداری کی بدولت نہ صرف گوادر اور بلوچستان سمیت بلکہ پورے خطے میں تجارتی معاشی سرگرمیاں بام عروج پر پہنچ جائیں گی، بلکہ سی پیک پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ پاک چین دوستی کے مظہر اس منصوبے کو ہر حال میں پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ موجودہ حکومت نے بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ تمام جاری ترقیاتی اسکیموں کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ سول انتظامیہ کو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں۔ صوبائی حکومت پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کے تعاون سے عوام کو زندگی کی بنیادی ضروریات مہیا کرنے کے لیے موجودہ وسائل کو بروئے کار لا رہی ہے۔ سامعین اکرام، حالیہ مہینوں میں ملکی سطح پر وفاقی حکومت اور ملٹری لیڈرشپ کے مکمل اشتراک سے کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں، جیسا کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو پاکستان سے انخلا، تمام بین الاقوامی کراسنگ پوائنٹ پر ایک دستاویزی نظام کا نفاذ، انسداد اسمگلنگ منشیات کے لیے مؤثر کارروائیاں اور معاشی ترقی کے لیے دیگر اقدامات شامل ہیں۔ صوبہ بلوچستان
کی سطح پر ان تمام فیصلوں پر منوان عمل جاری ہے۔ میں پاک فوج، ایف سی بلوچستان نارتھ، کسٹمز اور سول انتظامیہ کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے منشیات فروشوں اور سمگلرز کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی۔ بہترین بارڈر مینجمنٹ، دستاویزی نظام